ہمارا جو دوسرا کویسچن ہے وہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی کیوں منتقل کیا؟ تو اس میں جو آپ کو مین چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ تھی، کیونکہ گاندھی جی جو تھے وہ اردو کی زبان کے دشمن ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مولوی عبدالحق کو اپنا سارا کچھ وہاں سے سمیٹ کے اورنگ آباد سے دہلی آنا پڑا۔ تو آنسر دیکھیں اس کا، مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی اس لیے منتقل کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جو ہیں وہ اردو کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ کانگریس کے تمام لیڈر جو تھے وہ یہیں جمع ہو کر صلاح مشورے کیا کرتے تھے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا مرکز بنایا، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کیا۔ کون سی انجمن تھی ان کی؟ انجمن ترقی اردو، ٹھیک ہے۔ جب وہ اورنگ آباد سے دہلی آئے تو یہاں پر جو سب سے امیر ترین انسان تھا اور اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی وہ انصاری صاحب کی تھی۔ جب ہم تھوڑا بیک جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہندوستان کی جو سیاسی پارٹی تھی کانگریس، جس نے کہ بہت کام کیا ان ہندوستان اور پاکستان بننے میں، گاندھی جو تھے وہ جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا، گاندھی نے انڈیا بنایا، اور گاندھی جو تھے ان کی تصویر اسی طرح نوٹ پر لگی ہے جیسے قائد اعظم کی تصویر ہم اپنے نوٹوں پر دیکھتے ہیں۔ اور گاندھی جو تھے انہوں نے اپنا جو ملک ہے اس کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو یہی بتایا گیا ہے۔ اب تھرڈ کویسچن ہے اس کا، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آنسر تو اس کا ہم پڑھیں گے، انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جو قربانیاں دیں، جو کام کیے، اپنی ساری پینشن، اپنا سارا جو مال و جائیداد تھا، سب کچھ اسی کے لیے وقف کر دیا، اردو کی ترقی کے لیے۔ تو وہ اور اس کے لیے وہ لڑتے رہے، اردو زبان کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے جو بھی کام کیے، تو اسی بنا پر انہیں بابائے اردو کہا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گاندھی جی سے ٹکر لی، ہندی کی بجائے اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا تو گاندھی جو تھے وہاں کے پرائم منسٹر تھے، ان کا تو یہی کوشش ہوگی نا کہ ہندی جو ہے وہی رائج ہو پورے ملک میں۔ اور ہم جو تھے تو مولوی عبدالحق جو تھے ان کا کیا خیال تھا کہ نہیں، اردو زبان کو فروغ ملنا چاہیے۔ اپنا تمام اثاثہ انجمن اردو کے نام وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو انجمن بنائی تھی اردو کی ترقی کے لیے،